مفتی صاحب بات یہ ہے کہ اب ذرا یہ بتائیے کہ آج ہمارے یہاں اس معاشرے کے اندر دیکھیں مردوں کو اٹھا لیں خواتین کو اٹھا لیں, بہت کہتے ہیں صاحب خواتین غیبتیں کرتی ہیں, جس محفل میں بیٹھ جائیں جس مجلس میں بیٹھ جائیں وہاں پہ جو ہے لوگوں کی گاسپس کے نام پر غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں. مردوں کا بھی یہی معاملہ ہے, کوئی معاملہ جو ہے وہ آپ کو اب الگ محسوس نہیں ہوتا. لوگوں کو یہ بتائیے کھل کے صاحب کہ غیبتوں کی جو اشکال ہیں وہ کیا کیا ہیں, کس کس شکل میں غیبتیں ہو جایا کرتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو ہمارے معاشرے میں گفتگو بہت زیادہ کرنے کا رواج ہو گیا ہے, اس کی ایک بڑی شکل ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ ایک بندہ بیٹھ کر لازمی طور پر تیسرے کے بارے میں بات کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے دونوں تو ہم اپنی بات نہیں کریں گے کوئی بھی, میں اپنے بارے میں بتاؤں یا آپ اپنے بارے میں بتائیں, تیسرے کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی. اچھا اگر کوئی تیسرا ہمارے ساتھ موجود ہے, ایک تو ہے نا کہ بات چیت کے دوران غیبت ہو رہی ہے کس کی برائی, یعنی جسمانی عیب کے بارے میں, دین کے بارے میں, اس کی عقل کے بارے میں, خاندان کے بارے میں, نسب کے بارے میں, اس کی صحت کے بارے میں, بھئی ٹھنگنا ہے, موٹا ہے, لمبا ہے, یہ ساری چیزیں مطلب اس کا کوئی بھی عیب جو موجود ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اگر اس کے منہ پہ بات کی جا رہی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ غیبت کی ممانعت کیوں کی گئی ہے کہ اس میں ایذاء مسلم ہے, مسلمان کی اذیت ہے. لوگ کہتے ہیں ہم تو اس کے منہ پہ بات کر دیں گے, تو بھائی منہ پہ بات کرنا تو زیادہ برا ہے. اللہ ہو سکتا ہے کہ غیبت جس کی آپ نے کی ہے اس تک وہ بات کبھی نہ پہنچے, کیونکہ پیٹ پیچھے آپ نے بات کی تھی, پہنچتی نہیں ہے, کبھی نہ پہنچے بات اس کی. تو ٹھیک ہے کہ آپ نے اگر اکیلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور اس تک بات نہ پہنچی تھی تو ٹھیک ہے, معاملہ ہو سکتا ہے کہ بہتر ہو جائے. لیکن اگر اس تک بات پہنچ گئی ہے تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ اس سے بھی معافی مانگیں گے, اور اس وقت تک آپ کا گناہ ختم نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سامنے والا معاف نہ کرے. سر معذرت کے ساتھ میں ایک سوال اس میں ایڈ کر لیں, پھر اس میں آپ کھل کے بات کیجئے کہ کس کس طرح سے غیبت ہو جاتی ہے. میں نے تو بڑے بڑے سو کالڈ وہ لوگ جن کو پرہیزگاری کا اور تقوی کا ہیضہ ہے, جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں, میں نے ان کی زبانوں کو پھسلتے ہوئے دیکھا ہے, اور اس طرح سے جو کلام فرماتے ہیں کہ اللہ معاف کرے علمان الحفیظ. جی آپ دیکھیے کہ یہ غیبت کا تعلق کسی ایک خاص فرد سے, کسی ایک مذہبی افراد سے یا سیاسی افراد سے نہیں ہے, اوورال تمام معاشرہ مسلم ہو غیر مسلم ہو مرد عورت ہو سب اس کے اندر مبتلا ہے. لہذا آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ اس کے منہ پر بات کر رہے ہیں تو یہ تو آپ نے گویا کہ زبردستی کے ساتھ آپ نے غیبت بھی کی, اس کی برائی بھی بیان کی, اور برائی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ایذاء مسلم والا معاملہ بھی کیا. تو یہ ڈبل چیزیں پھر شامل ہو جاتی ہیں اس کے اندر. تیسری بات یہ ہے کہ ایک تو ایک زبان سے غیبت کر رہے ہیں, ایک بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فقط ہاتھ کے اشارے سے, وہ مطلب جو ہے نا وہ کوئی اگر موٹا ہے تو اشارہ کر دیا چہرے سے, یا بعض اوقات جو ہے وہ کوئی ہے تو اٹھ کے گیا تو وہ بس یہ جو آنکھوں کے اشارے ہیں, چہرے کے ایکسپریشن ہیں, انگلیوں کے اشارے ہیں, یہ تمام چیزیں بھی غیبت میں شمار ہوتی ہیں. غیبت ہو گئی. ظاہر ہے کہ آپ جب کسی کے بارے میں کوئی مناسب اشارہ نہیں کر رہے تو ظاہر ہے کہ اس کو جب یہ بات پہنچے گی کہ آپ کے بارے میں اس انداز سے دیکھا گیا, اس انداز سے آپ کو رسوا کیا گیا کہ آنکھوں میں اشارہ کیا آپ نے, اور جو برائی اس کی تھی اس کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا, تو یہی غیبت ہے. یعنی وہ مثال کے طور پہ اگر خواتین کسی محفل کے اندر کسی پروگرام میں اور صرف اشاروں میں جو ہے دوسرے کی شوٹنگ ڈریسنگ میک اپ کے اوپر جو کامنٹ کر دیا, وہ غیبت ہو گئی. جی غیبت ہو گئی, بالکل غیبت ہو گئی کہ آنکھ کا اشارہ, چہرے کے ایکسپریشن, انگلیوں کے اشارے, آپ کی حرکات و سکنات, بعض اوقات کوئی کریکٹر آپ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں, تو یہ بھی سب غیبت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات یہاں پہ یہ بھی عرض کروں کہ دنیا داری تو اپنی جگہ پہ دنیا دار تو جو کر رہے ہیں, لیکن مذہبی حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا, جو مذہبی لبادہ اوڑے ہوئے ہیں ان کی زبان بھی غیبتوں سے باز نہیں آتی. غیبتوں پہ غیبتیں, ایون اگر درس ہے, بیان ہے, بات چیت ہے, ایون حضور کی نعت بھی پڑھی جا رہی ہے, تو بعض اوقات استہزاء کے انداز میں کسی کی نقل اڑانے کے لیے اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن سے ہمیں باز رہنا چاہیے.